السلام علیکم. آج کی ہماری ویڈیو 2 آرٹیکلز کے تجزیے پر مشتمل ہوگی، اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ آج کی ویڈیو ایک تجزیے سے کہیں بیونڈ آپ کو ملے گی، ایک ویک اپ کال ملے گی اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے، کیونکہ یوتھ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور جنرلی ہر طبقے کے لوگوں کے لیے. اٹس ایکچولی فار دا ریل پاکستانیز. مائی ڈیئر پاکستانیز، ابھی جو ملک کے اندر حالات اس ٹائم چل رہے ہیں، جو سچویشن پریویلڈ ہے، ابھی جس لیول کی کنفرنٹیشن آپ کیپٹل کے اندر دیکھ رہے ہیں، آئیے میں آپ کو تھوڑا یہ بتا دوں کہ 2 آرٹیکلز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر میں ایک ایسا تجزیہ پیش کروں گا کہ جو آپ کے لیے آپ کی سوچوں کے دروازوں کو ناک کرے گا، اور آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ سوچیں کہ واٹ آر وی ڈوئنگ ان دس کنٹری، واٹ از آر ورتھ، اینڈ الٹیمیٹلی ہمارا پرپز کیا ہے ایز اے پاکستانی. پہلا آرٹیکل ہے آن اے کولیجن کورس ریٹن بائی زاہد حسین صاحب. سیکنڈ آرٹیکل ہے لیسنز فرام یونائٹڈ اسٹیٹس ریٹن بائی توقیر حسین. تو مائی ڈیئر پاکستانیز، ریسپیکٹ یور سیلف، اسٹینڈ فار یور سیلف، اسٹینڈ فار یور فریڈم، اسٹینڈ فار یور نیشن، اسٹینڈ فار یور آئیڈینٹی، اسٹینڈ فار یور پرائڈ اینڈ آنر. Revive and restore your national glory because Pakistan is above all. آپ یہ چیز سمجھیں کہ آپ کا ملک سب سے بڑھ کے ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی اسٹیٹ، کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، صرف پاکستان کی پبلک کی اہمیت ہے. یہ پبلک ہی ہے جو اسٹیٹ کو اسٹیٹ بناتی ہے، جو گورنمنٹ اسٹیبلش کرتی ہے، جو آپ کی ول کو مینیفیسٹ کرتی ہے لیجسلیشن کے اندر. یہ لوگ ہی ہیں جو جوڈیشری کا سیٹ اپ بناتے ہیں. یہ آپ کی پبلک ہی ہے جو ملٹری کے لیڈرز بنتے ہیں. اٹس یو مائی ڈیئر پاکستانیز. دا پاور لائز ود ان یو. پاور کا سرکل آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ پبلک کے پاس ہے. تو پبلک کی ول مینیفیسٹ ہونی چاہیے. You are the asset. Public interest and public supremacy is foremost. So the thing which matters is the unity of the state, unity of the country, Pakistan. پاکستان کی یونٹی میٹر کرتی ہے، سینس آف نیشنلزم میٹر کرتا ہے. You have to stand for your country پاکستان. آپ نے اپنی کمنگ جنریشن اور اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے. It's no biases against any political party, against any coalition-led government, against any institution of the country. What matters is your worth, is your future. تو اس چیز کو بہت اچھے سے آپ سمجھیں کہ یہ جو گفتگو بھی ہوئی ہے، اس گفتگو سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں. دیکھیں، آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی جو کیپٹل کے اندر جو سچویشن ہے وہ بہت ہی ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. ہر دن سچویشن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، یہاں پہ زاہد حسین صاحب نے آن اے کولیجن کورس میں لکھا ہے کہ ٹروپس کو جو شارٹ کے آرڈرز دیے گئے ہیں، اور اس سے جو پی ٹی آئی جو سپورٹرز ہیں ان کے درمیان جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے، یہ سچویشن بڑی ایڈورس ہوتی جا رہی ہے. اور الٹیمیٹلی اس کے جو پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں وہ بڑے ڈیپ ریپرکشنز ہوں گے. تو اس وقت جو اسٹیٹ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آ گئی ہے سپورٹرز کے ساتھ، اور دیر از نو ڈاؤٹ کہ ابھی عمران خان کی کال کے بعد جس طرح ان کے ورکرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، جس طرح یونائٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیپٹل میں جا کے دونوں سائڈ سے پی ٹی آئی کے ورکرز میں بھی بہت زیادہ ڈیتھ ٹول ہوا ہے، کچھ ڈیتھ ٹول ہوا ہے، اور اب دیکھیں کہ سیکیورٹی پرسنلز، ہمارے رینجر کے جوان اور پولیس کے جوان، جتنے بھی جو لوگ دونوں سائڈ سے شہید ہوئے ہیں. تو دیکھیں الٹیمیٹلی ملک کا نقصان ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ نیریٹو وائز وار دیکھیں تو یہ ایک نیریٹو کی وار ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو ان کا نیریٹو کیا ہے کہ وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ ایک ایسے سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں جو سسٹم جو ہے ایلیٹ سسٹم ہے، جس کے اندر بزنس ایلیٹ ہے، آپ کی پالیٹکس کی ایلیٹ ہے، آپ کی ملٹری کی ایلیٹ ہے، آپ کی جوڈیشری کی ایلیٹ ہے. اور اب دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان فیبری 8 الیکشن کے بعد جو ریگڈ الیکشن تھا، جو لوگوں نے جس لیڈر کو اور جس پارٹی کا ووٹ دیا ہے، ان کی ٹرو مینیفیسٹیشن وہ نہیں ہو سکی. ووٹ کی اوریجنل ریفلیکشن ہمیں
नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली और प्रोविंस के हेड और फेडरल के हेड उसकी शक्ल में हमें नहीं नज़र आ सकी। तो ये अवाम का प्रोटेस्ट है कि वो एक तो इमरान खान को जेल से रिहा करना चाहते हैं और दूसरा वो अपना जो स्टोलन मैंडेट है उसको रीस्टोर करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट की जानिब से स्टांस डिफरेंट है। गवर्नमेंट यहाँ पे लीगल स्टांस लेती हुई ये बताती है कि रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज नहीं करना चाहिए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बट देखें कि एक अरसा हो गया है लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज ज़िंदगी गुजारते, लोगों को पिसी हुई ज़िंदगी गुजारते, चैलेंजेस और फ्रस्ट्रेशंस और हार्डशिप से लड़ते। तो नाउ इट्स द हाई टाइम कि पीपल वांट जस्टिस। सबसे अहम चीज़ अभी उन्होंने यहाँ पे ये भी बयान किया कि अभी स्टेट जो है वो देखें कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कितनी वीक हो गई है कि उसको मिलिट्री को इन्वॉल्व करना पड़ा है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पीटीआई सपोर्टर्स के साथ निगोशिएट करने में, डायलॉग करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। और भी मुल्क के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो एडवर्स सिचुएशन है, प्रोवाइडेड द फैक्ट सिचुएशन के बावजूद अभी इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल किस लेवल का स्प्रेड कर गया है कि ये सिविल गवर्नमेंट के लिए दिस माइट क्रिएट अ हैवक। तो इट्स एन अलार्मिंग थिंग फॉर द गवर्नमेंट कि अभी भी टाइम है वो निगोशिएट करें पीटीआई के साथ, जो भी ऑपोजिशन है पब्लिक के साथ निगोशिएट करें, पब्लिक के साथ निगोशिएट करके इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। कन्फ्रंटेशन से, ब्रूटल मेजर्स यूज़ करने से, पब्लिक के ऊपर एट्रॉसिटीज़ और वायलेंट एक्ट यूज़ करने से कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आइए बढ़ते हैं, अब इस चीज़ को हम लिंक करते हैं कि बेसिकली जो यूएस की पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान को क्या लेसन्स मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी से। और अभी थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर अभी जो जुडिशरी के अंदर 26वीं तरमीम के बाद जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कर्टेल किया गया है, तो उसकी वजह से आप देखें कि ये एक अटेम्प्ट थी टू टर्न द एपेक्स कोर्ट इनटू एन एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैड आल्सो रेज्ड कंसर्न्स इन ऑपोजिशन रैंक्स कि जुडिशरी का जो रैंक था, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस थी, उसको कर्टेल किया गया और एग्जीक्यूटिव के सबसर्विएंट बनाने की अटेम्प्ट की गई है, जो कि पब्लिक को, ऑपोजिशन को और एट लार्ज मास को काबिल कबूल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पाकिस्तान क्या लेसन सीख सकता है। लेकिन जी एक बहुत अहम चीज़ है, अभी रीसेंट जो इलेक्शन हुआ है, ट्रंप ने बहुत मेजॉरिटी वोट लेके इलेक्शन विन की है, डेमोक्रेटिक पार्टी को डिफीट की है। ट्रंप के पास जो नैरेटिव था, आप देखें कि सबसे पहले अमेरिका एंड पाकिस्तान आर टू टोटली डिफरेंट कंट्रीज एंड द डेमोक्रेसीज आर वेरी डिफरेंट ब्रीड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Still, the recent US election have some relevance with Pakistan. If not that sort of lessons, but yes, there is relevance with Pakistan. अब देखेंगे अभी ट्रंप के पास ऐसा क्या एजेंडा, ऐसा क्या नैरेटिव था, ऐसा क्या मैनिफेस्टो था जिसकी वजह से उन्होंने क्राउड को पुल किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मास को अट्रैक्ट किया है. देखिए सबसे पहले उनको मेजर कंसर्न्स उनको डिस्कस करते हैं. जॉब्स. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जॉब्स का बहुत इशू रहा है. इट्स अ बिग कंट्री, इट्स अ बिग मार्केट, बट इवन देन टू सिक्योर अ गुड जॉब, स्टेबल जॉब इज स्टिल अ प्रॉब्लम. हाई इन्फ्लेशन एंड ओपन बॉर्डर्स. इशू ऑफ जॉब्स, हाई इन्फ्लेशन एंड ओपन बॉर्डर्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पब्लिक के लिए एक कंसर्न रहा है. They felt neglected and marginalized by the democracy which was ruling in US, more precisely by the politicians. अब देखें कि वहाँ पे भी जो तबका, जिसने एक ख़ास किस्म का तबका था, जो डेमोक्रेट्स थे, they were having all about, they were working for the pursuit of power. Politics in America had been a source of pursuit of power. System was hijacked and led by the elites who competed with each other for power, minimally satisfying the needs of their core supporters without reference to the aspirations of the public at large. ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को चैलेंज किया, अनहर्ड और अनसीन वॉइसेस को उजागर किया, वर्किंग क्लास को सपोर्ट किया, जो हार्डशिप्स, जो चैलेंजेस, जो फैमिली इश्यूज, जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन्स, जो अवाम इन चीज़ों को जो फेस करती है, ट्रंप ने इन चीज़ों को सपोर्ट किया है. आप देखें कि किस लेवल का वोट ट्रंप को मिला,
کیونکہ ٹرمپ نے وہ پولیٹیکل ہیجمنی، وہ پولیٹیکل ایلیٹ جو تھی، جو ایک خاص مقصد کے لیے پولیٹیکل ایلیٹزم کو، پاور کے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے، ایلیٹس کے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے، ہیوز اور ہیوز ناٹ کی ڈیوائڈ کو انکریز کر رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی پرفارم کریں یا نہیں کریں، دیٹ از اندر کویسچن، بٹ انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو پبلک ہے وہ جن اکنامک ہارڈشپس کو فیس کر رہی ہے، انڈیویجول لیول کے جن انزائٹیز اور انڈیورز کو فیس کر رہی ہے، اور جو پرابلمز ہیں ان کے فیملی بریک ڈاؤن ہے، اور ان کی یوتھ کو جن چیزوں کا مسائل ہے، اور جو پروگرس اور سکسیس کا وہ ویژن رکھتے ہیں، تو وہ چیزیں جو پروڈکٹیو نہیں ہو رہی بھی یوتھ کے لیے، تو ٹرمپ نے ان چیزوں پہ کو مینیفیسٹو بنایا اپنی پارٹی کا، اور دیکھیں کہ ان کو کیسے ووٹ ملے ہیں اور کیسے وہ پاور میں آئے. ابھی جنوری میں انہوں نے حلف اٹھانا ہے، لیکن عوام نے کس حد تک ان کو پذیرائی دی ہے ووٹ کے ذریعے سے. ابھی NBC کی ریسنٹ رپورٹ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نیشن، اور خاص طور پہ US جو ہے، وہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو کیسے ووٹ کاسٹ کرتا ہے اور کس بیسس پہ، واٹ آر دا کوالٹیز وچ میٹر، واٹ از دا سبسٹنس ان دیٹ لیڈر. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایبلٹی ٹو لیڈ ہونی چاہیے. جو بھی ہمارا لیڈر ہے، ہماری پارٹی ہے، اس کے مینیفیسٹو کے اندر ہی ہونا چاہیے کہ دے مسٹ پوزیس دا اسٹرانگ ایبلٹی ٹو لیڈ، اینڈ ابو آل دے مسٹ بی کیپیبل انف ٹو برنگ اباؤٹ دا نیڈیڈ چینج. پبلک کو جو چینج چاہیے وہ لانے میں ان کا بہت اہم کردار ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ فردر دیکھیں کہ دیر از اے سرٹن پیرلل ہیئر ود اے سچویشن ان پاکستان ویئر اے ڈیموکریسی in name gives respectability to the well-entrenched system of elite capture but lacks legitimacy and moral purpose. ابھی دیکھیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اسی چیلنج کا شکار ہے پاکستان کی گورنمنٹ بھی، کہ مورل سپورٹ نہیں ہے پبلک کی طرف سے، پبلک لیجٹیمیسی نہیں ہے، پبلک ٹرسٹ نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو رٹ ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کی جو اتھارٹی ٹو ایکسرسائز پاور ہے تھرو اٹس ایگزیکٹو، تھرو اٹس انسٹیٹیوشنز، وہ ویک ہو جاتی ہے. پیپل ڈونٹ رسپیکٹ دیئر آفیسرز، پیپل ڈونٹ رسپیکٹ دیئر ایلیٹس، کیونکہ عوام نے اپنے ملک کے اندر گورنمنٹ کو انسٹال کیا ہے ان کی سوشل ویلبنگ کے لیے، ان کی سوشل بیٹرمنٹ کے لیے، پبلک کی ویلفیئر کے لیے. اس لیے نہیں کیا کہ پاور کو ورشپ کیا جائے، ایک ایلیٹ کلچر ڈیولپ کیا جائے، ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ، ایک ملٹری کا سیٹ اپ، ایک جوڈیشری کا سیٹ اپ، اور ایک سول ایڈمنسٹریشن کا ایسا سیٹ اپ ہو جو ہیوز اور ہیوز ناٹ کی ڈیوائڈ کو انکریز کر دے، جو ٹاپ گراس ہے اور جو پبلک ہے ان کے درمیان ڈفرینس کریٹ کر دے. اس ڈفرینس کی وجہ سے عوام کے اندر ڈیوائڈ پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سیکٹیرینزم جنم لیتا ہے، اس کی وجہ سے ریڈیکلسٹ اپروچ جو ہے وہ فاسٹر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے سوشل ایلینیشن پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے سوسائٹی کے اندر جب یہ ڈیپ فرسٹریشن کریٹ ہو جاتی ہے، جب گورننس افیکٹو نہیں رہتی، تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو پاکستان کو سیکھنا چاہیے. اور یہی چیز ابھی US کے اندر آپ نے دیکھی کہ جب پولیٹیکل ایلیٹس، بیوروکریٹک ایلیٹس، ملٹری اینڈ جوڈیشل ایلیٹس اور ایک خاص بزنس کلاس جو ہے وہ کنٹری کے اندر اپنے خاص انڈیویجول انٹرسٹ کے لیے بینیفٹ لیتی ہیں اور اپنی پرسنل باڈیز کو اسٹرینتھن کرتی ہے، اپنے گروپس کو اسٹرینتھن کرتی ہے، تو اور پبلک کو نگلیکٹ کرتی ہے، ڈس انفرینچائز کیا جاتا ہے، تو اس کا رزلٹ اور اس کے ریپریکشنز جو ہیں وہ بہت ایڈورس کرتے ہیں. اور ریولوشن جو ہے وہ اسی چیز کا آؤٹ کم ہے کہ ساری صورتحال پھر الٹیمیٹلی ریولوشن کی طرف جاتی ہے. آپ ہسٹری کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اسٹرگل دیکھیں ریولوشن میں، آپ فرانس کا ریولوشن دیکھیں، فریٹرنٹی، ایکوالٹی، لبرٹی. US کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، اور جرمن اور اٹالین نیشنز کی آپ یونیفیکیشن کو دیکھیں کہ ہاؤ دے اسٹرگلڈ. نو ڈاؤٹ کہ اس میں اسٹیٹس کو کا ایک رول تھا، بٹ کمنگ بیک ٹو دا ریئل ٹاپک ناؤ، پاکستان کی اسٹرگل کو دیکھیں کہ محمد علی جناح اور جتنے 7 گروپس تھے، کیا سچویشن تھی، لیکن اپنی کمٹمنٹ، اپنی ڈیڈیکیشن اور پبلک ٹرسٹ کی وجہ سے دیکھیں کتنی بڑی اچیومنٹ ملی. اس میں اور بھی بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، بٹ مینلی ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کہ مائی ڈیئر پاکستانیز، یاد رکھیں جب ایک ملک اور اس کی گورنمنٹ اور اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹری پالیٹکس سے انحراف کرے گی اور سوشل انجسٹسز پریویل کریں گے اور اکنامک ڈسپیرٹی اور ہیوز ناٹ کی ڈیوائڈ انکریز کر جائے گی،
تو کبھی بھی وہ گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہو سکتی، اور الٹیمیٹلی وہ گورنمنٹ اپنی پبلک کے اندر انریسٹ کریٹ کرتی ہے، پولیٹیکل کیوس کریٹ کرتی ہے، ایک سوشل فرسٹریشن ہوتی ہے، اور یہ سارا بلسٹر جو پھر جب برسٹ کرتا ہے تو الٹیمیٹلی یہ پھر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ریولوشنز آتے ہیں، ہیوک کریٹ ہوتا ہے، سسٹم خراب ہوتے ہیں، چیزیں ڈسٹرکشن کی طرف جاتی ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی ایک کنٹری، ایک اسٹیٹ اور ایک پولیٹیکل سیٹ اپ اسٹیبل کیسے چل سکتا ہے، جس میں پبلک کے لیے کام کیا جائے، جس میں پبلک کو سپریم سمجھا جائے، جس میں نیشنلٹی کی فیلنگ ہو، جس میں نیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے، ایک نیشن کے پرائڈ کو ریسٹور کیا جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جب بھی سوشل انجسٹسز، اکنامک ڈسپیرٹیز اور پالیٹکس کا نظام جو ہے وہ انکلوزیو اور پارٹیسپیٹری نہیں ہوگا، اور ملک کی جو ایلیٹ ہے اور جو پولیٹیشنز ہیں اور اپنے نیریٹو کو، پولیٹیکل پارٹیز کے نیریٹو کو پولیٹیکلی بائسڈ ایجنڈاز پریزنٹ کریں گے پبلک کو، اور خاص طور پہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ مذہب کی انجنکشنز کو پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کرے گا، یا ان کو یوز کیا جائے، ان کی انٹینٹ ہو یا ان کی انٹینٹ نہ ہو، لیکن ان کے ریلیجس جو ایجنڈاز ہیں ان کو یوز کیا جائے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے، پولیٹیکل گینز کے لیے۔ تو پبلک کے اندر یہ نالج، یہ شعور بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم، میری پبلک، پاکستانیز اس لیول پہ ان کا نالج ہو، اس لیول پہ ان کا ریشنلزم ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو سوسائٹی کی، پالیٹکس کی۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک معاشرہ چیزوں کی اصل حقیقت کو پہچانتا ہے، اپنی ذات کی انفرادی حقیقت کو، اجتماعی حقیقت کو، سماج کو، سیاست کو، معیشت کو، جب ان چیزوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک سمت میں چلتا ہے۔ جب وہ پالیٹکس کو ایک خاص پریگمیٹزم کی لینس سے، نیشنلزم کی لینس سے، اور خاص طور پہ پبلک ویل بینگ اور سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کی لینس سے دیکھتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے لیڈر، کون سی پارٹی اور کون سے ایجنڈے جو ہیں وہ میری پبلک کے لیے ہیں، میری قوم کے لیے ہیں، اور کون سا ایسا پولیٹیکل ایجنڈا اور ریلیجس نیریٹو اور سوشل نیریٹو جو ہے وہ اپنے خاص قسم کے بائسڈ نیریٹو کو پروموٹ کر رہا ہے، بائسڈ ایجنڈاز کو پرسو کر رہا ہے۔ تو مائی ڈیئر پاکستانیز، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان نے جب یو ایس لیڈ پوسٹ 9/11 وارز تھے تو کیسے انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا، اور پاورفل ایموشنز آف morality اینڈ نیشنلزم جو تھی وہ انہوں نے اس کو سپورٹ کر کے کیسے ریلیجن اپیلنگ چیزوں کو جو ہے نا وہ گریب کرتے ہوئے انہوں نے اس کو اپوز کیا۔ تو یہی ایجنڈا پھر ان کا کتنا ان کو وائڈ اسپریڈ سپورٹ ملی اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں دیکھیں مقصد کسی بھی پاپولر لیڈر کو پاپولزم کی سینس کو پریویل کرنا نہیں ہے۔ ہمیں پاپولزم سے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ہمیں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ دیکھیں پاپولسٹ may be wrong but their supporters are constantly right, invariably right. The popularity of populist basically shows that something is wrong with the system. You cannot extinguish the hope they kindle by treating them as arsonist. The way to deal with them is to let them come to power if they win in free and fair elections. If they succeed, that is good for the country. If they fail, then country will discover they are not what they had put their faith in. That too will be good. They should not be suppressed. No oppressive agenda, no oppressive policy should be acceptable on the public. They can be diminished only politically. If suppressed, the restless, aggrieved and alienated PTI supporters will never be reconciled. سو اس ٹائم گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی اپوزیشن ہے، پولیٹیکل اوپوننٹ ہے آپ کے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے کوئی بھی اور سماجی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، کبھی کرش نہ کریں۔ پالیٹکس کے میدان کے اندر عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ اپنے پولیٹیکل فیوچر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کس لیڈر کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، کس سوسائٹی کو، کن ایجنڈاز کو، کس سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک فلسفی کو وہ اپنے اوپر رول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ تھینک یو۔